آج آپ کو لوگ کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں جناب وہ ڈاکٹر اقبال صاحب ان کو ایک شعر لکھ کے دیں گے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے وہ ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب بھی لے کے اس کو جس طریقے سے وہ پریزنٹ کرتے رہے اللہ معافی دے اور انہی سے متاثر ہوئے ہمارے دوسرے استاد مولانا اسحاق صاحب بھی اور آج ہمارے بھائی ساجد صاحب بھی. اللہ کے بندو آپ وطن کو ورسز اسلام کیوں لے کے آتے ہو؟ یہ تو نہیں بنتا. یہ دو مختلف چیزیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہے. یہ پاکستان کی حفاظت کیا اس زمین کے ٹکڑے کی حفاظت ہوتی ہے کیا یہاں پہ رہنے والے 25 کروڑ عوام کی حفاظت ہوتی ہے؟ بتائیں عوام کی ہوتی ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ جو ہمارے مردے یہاں قبرستانوں میں دفن ہے ان قبروں کی حفاظت کی خاطر ہم دفاع کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جو زندہ ہے نا یہ قبروں میں نہ چلے جائیں. اس کے لیے ہم نے بارڈر کے اوپر فوج لگائی ہے اس کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا ہے اتنے ٹیکسز لگا لگا کے معمول ناس کے اوپر میزائل پروگرام بنایا. کتنی نانسنس باتیں دو باتوں کو کمپیئر کرنا وہ اس لیے ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب شیئر کیا گیا انہیں. ڈاکٹر صاحب شیرا نے پتہ نہیں کیا کچھ کیتا یار انہوں نے لوگوں نے دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. مرزا صاحب آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں نے اقبال سے سیکھا ہے کہ وطنیت حرام ہے؟ ڈاکٹر اسرار نے ان سے سیکھا ہوگا مجھے نہیں پتا نہ میں نے پوچھا ڈاکٹر اسرار سے. مولانا اسحاق نے ان سے سیکھا ہوگا میں نے نہیں پوچھا. آپ مجھ سے پوچھ لیتے کہ آپ ڈاکٹر اقبال کو حجت بنا کے بیٹھے. کس نے آپ سے کہا اقبال میرا نبی ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اسلام ورسز پیٹریٹزم نہیں ہوتا. پیٹریٹزم بھی ہوتا ہے اسلام بھی ہوتا ہے. آپ کے تو بیسکس ہی نہیں کلیئر سر. ہم نے قبرستان کے مردوں کو نہیں بچانا ہوتا. پاکستان کو بچانے کا مطلب پاکستان میں زندہ مسلمانوں کو بچانا ہے. یہ آرگیومنٹ تو 10 سال کے بچے کے سامنے نہیں چلے گا. آپ کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی ایک نے بھی نہیں آپ سے کھڑے ہو کے پوچھا سر یہ دفاع کے اوپر کی بات نہیں ہو رہی سر اقدام کے اوپر بات ہو رہی ہے. وطنیت اقدام روکتی ہے ہمارا. وہ آپ کھانا پینا سموسے پکوڑے دینا بند کریں وہ بس سموسے پارٹی آئی گی آپ کے سامنے. ان سے کہا کریں بھائی مجھے فیڈ بیک دیا کرو میں بھی انسان ہوں. کیا پتا کوئی بہت بڑی بونگی مار دی ہو تو تم اسلام کے نام پہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہو. اور اوپر سے آپ نے کیا آرگومنٹ دیا تصور پاکستان بھی اقبال نے دیا اور وطن بھی وہ ہے تازہ خداؤں میں سب سے بڑا خدا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی. واٹ بکس ڈو یو ریڈ اینڈ دین ہاؤ ڈو یو ریڈ بکس؟ آپ نے اگر ایک حدیث پڑھ لی ہو آپ تو حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں اور دوسری حدیث سے کانٹریڈکٹ کرتے ہو آپ دماغ پھٹ نہیں دیتا ہو اس وقت. آپ کو ہولسٹک اپروچ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دونوں چیزوں کو جو سیمنگلی کانٹریڈکٹنگ ہو ان کو آپس میں کیسے کنیکٹ کرتے ہوتے ہیں. ڈیڈکٹیو لرننگ زیرو آپ کی. وطنیت جو ہے اٹ از ورسز اسلام on many postulates that Islam has presented way before Wataniyat was there and way after Wataniyat will be gone. ہم بھی سارے سیکھ رہے ہیں. UN کو چارٹر کو سائن کر لیا اب تو ہمیں فلسطین اور اسرائیل کو ماننا پڑے گا. فرقے کی لڑائی شیعہ سنی کی لڑائی دیوبندی بریلوی کی لڑائی اصل میں طاغوت اور شرک کی لڑائی ہے سر. میں نے سمجھا تھا کہ آپ کو پتا ہے مگر مجھے پتا چل گیا کہ آپ کو نہیں پتا تھا اس بات کا. آپ تو پجاری مارنے نکلے ہوئے بت توڑنے نہیں نکلے ہوئے آپ. فلا تفرقوا کیا بات ہے. جمیعا کا مطلب کیا تھا؟ جمیعا کیا تھا؟ کہاں پہ اکٹھے ہو جاؤ. آپ کیا سمجھتے کتنے اکٹھے ہو جائیں؟ بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بتایا ہے وہ کہ قرآن پہ اکٹھے ہو جاؤ. یہ رسی جو ہے نا واعتصموا بحبل اللہ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. ادھر جمیعاً ہے. اس کے بعد ولا تفرقوا ہے. تو سعودی عرب اور پاکستان کا جو پیکٹ تھا کیسے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کون سی رسی پکڑی انہوں نے؟ نہ کوئی رسی نہیں پکڑی انہوں نے. مفاد کی رسی پکڑی ہے. آج تک اسرائیل نے سعودی عرب پہ حملہ کیا تو کس سے ڈر تھا؟ MBS کو جو پاکستان کی فوج کے ساتھ پیک کر رہا تھا. ہم بچے بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا کہ یہ پیکٹ تم سائن کر چکے ہو. اب یہ سعودی عرب کا پیکٹ پاکستان کے ساتھ ہے. یہ ریڈنڈنٹ ڈاکیومنٹ ہے. نکاح پہ نکاح ہے یہ سر. نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان یا ایران یا افغانستان یا انڈونیشیا موراکو تیونس لیبیا انڈونیشیا ملیشیا یہ سب پہلے سے ایک پیکٹ کے اندر سائنڈ ہیں اور سمجھ لیں وہ نہیں بھی ہیں. مجھے کیا لگے میں کوئی ٹرک ہوں میں کوئی راکی ہوں. ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھ لیا مرزا صاحب نتھنگ وچ از ریپگننٹ ٹو دی قرآن. اس کا مطلب ہم نے انیشیٹو لینا ہے اب. مگر کون انیشیٹو نہیں لینے دے رہا آپ کو پتا ہے؟ نیشنل انٹرسٹ. سوچیں ذرا مرزا صاحب آپ اور حسینہ واجد ایک ہی فلسفے پائے گئے. لوگ ایک ہی ویڈیو میں بتائیں گے حسینہ واجد آپ کی بولے ہوئے الفاظ کی تفسیر کرتے ہوئے یا حسینہ واجد کی بیانات کی شرح مرزا صاحب آپ کر رہے تھے. جب برما کے مسلمان اس کے بارڈر پہ آئے تھے تو حسینہ واجد نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا اٹ از ناٹ اے بنگالی پرابلم. مائی جاب از ٹو میک شیور بنگالیز ان بنگلہ دیش مردے نہیں سر زندہ بنگالیوں کو بچانے کے لیے اس نے برما کے مسلمانوں پہ فائر کھول دیا تھا. دیکھیں وہ ویڈیو. گورا رپورٹر گورا غیر مسلم کرسچن بندہ آدمی یہ وہ غامی صاحب کے بچے کو بھی بتائیں یہ ویڈیو بھیجیں کہ وہ غیر مسلم کو غیرت آ گئی تھی کیونکہ وہ بھی قرآن کو نہیں مانتا تو کرسچن ہے. وہ بغیر قرآن میں غیرت کو مان رہا ہے اور آپ قرآن میں سے غیرت باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ رو رہا آنسو سے رو رہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بچے مار رہی ہیں آپ. وہ ماں اور بچوں کو گولیاں مار رہی ہیں آپ کی فوج پانی پہ کشتیوں میں اور وہ اسمائل کر رہی ہے کہ دس از ناٹ مائی پرابلم دس از ناٹ بنگلہ دیش پرابلم. وطنیت میں اور اسلام میں ورسز نظر نہیں آ رہا ادھر. آپ سمجھ رہے ہیں سارے کے سارے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز جتنے غیر مسلم بھی مگر بھی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے 57 ملکوں کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز سب کسی ایک اسکول میں جاتے ہیں. سب کو یہ کانسیپٹ خود ہی کلیئر ہو جاتا ہے یا اسکول میں جاتے ہیں کوئی ایک ٹیچر ان کا
सेरोटोनिन बोलते हैं, गूगल कीजिएगा मिर्जा साहब, सेरोटोनिन, एंडाउमेंट इफेक्ट बोलते हैं इसको, गूगल कीजिएगा, ई से एंडाउमेंट इफेक्ट। कैसे गैर अल्लाह की तरफ लॉक कर देता है आपको, छोटा सा क्लब बना लेते हैं आप और उसके लिए जान तक दे देते हैं। वतनियत वर्सेस इस्लाम नहीं है। ओहद की पहाड़ पे वापस चलते हैं, 1 सेकंड के लिए वापस चलते हैं ओहद की पहाड़ पे, और नीचे देखते हैं, नीचे मुसलमान शहीद हो रहे हैं और एक मुसलमान चीरता हुआ सफेद कुफ्फार की गर्दनें काटता बांधा चलता है, शेर की तरह घुसता है, सहाबा तकबीर बुलंद करते हैं, या रसूलुल्लाह हमारा शेर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इशारा फरमाते हैं मिर्जा साहब, कहते हैं जहन्नुम की आग में चल रहे हैं। सहाबा शौक में चले जाते हैं कि या रसूलुल्लाह इतनी हाई परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो भी आज के दिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जी हाँ, परफॉर्मेंस हाई दिखा रहा है, मगर अपने कबीले के लिए, अपने कबीले के नाम बुलंद करने के लिए, कबीले के लिए लड़ाई कर रहा है, अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहा। आपने समझ लिया कि वला तफर्रकू में 57 मुल्कों की लाइनें नहीं है, सिर्फ शिया सुन्नी फिरका होता है, पाकिस्तानी अफगानी तफरीक नहीं है। आप इतने हिले में फिरका लफ्ज के कि आप समझते हैं सिर्फ और सिर्फ बरेली और देवबंदी फिरका होता है, शिया या सुन्नी फिरका होता है। क्या मसदर है, सोचें जरा, भला तफर्रकू में, तफर्रकू का लफ्ज क्या मसदर है, फर्क, तफरीक। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तफरीक नहीं हुई, आप तो पाकिस्तानी हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। हमने 1970 में या 65 में, कब 70 में, 1971 में राशिद मिन्हाज को निशाने हैदर क्यों दिया? कौन से इंडियन के खिलाफ लड़ा था? बताओ वतनियत वर्सेस इस्लाम कैसे होती है? दोनों को निशाने हैदर मिला है। ये होता है इस्लाम वर्सेस वतनियत। एक जहाज अगवा कर रहा था बंगाली मुसलमान, और एक वो जिसने जहाज गिरा दिया कि नहीं जाने दूंगा तेरे मुल्क में। पहले ये पाकिस्तानी थे दोनों, सिर्फ एक लकीर साइड पे की है, दोनों ने जान दे दी, दोनों ने अपने आप को इस्लाम बेच दिया कि इस्लाम के टाइटल दो इनको, इस्लाम कैश कराओ। क्या बात है, वतनियत वर्सेस इस्लाम नजर आई आपको यहां पे, पाकिस्तानी को या बंगाली को वतनियत वर्सेस इस्लाम नजर आ रहा। और इकबाल ने कहा इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, क्योंकि इकबाल ने कहा था कि जो इंडिया के हिंदू हैं और मुसलमान हैं, ये अपने अलग अलग खुदाओं की परस्तिश करते हैं, इनके खुदा क्लैश करते हैं सर। एक का खुदा दूसरे के खुदा की शरीयत को क्लैश करा के एक दूसरे को हराम करा देता है कि नहीं इसका खाया भी हराम, इसका पहना भी हराम, इसके साथ शादी भी हराम, ये कैसे इकट्ठे रहेंगे? इनको अलग करो ताकि पाकिस्तान जैसे मुल्क से पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कुरान रिलीज हो सके। वो भी ये कह रहा था वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, जाओ इसराइल मारो जाके इन सबको। उसने तो नहीं कहना था, उसने इसराइल बना नहीं था, 38 में फौत हो गए वो, 48 में इसराइल बना। वो क्या कहता, खिलाफत तुर्कियों को भी लेके आओ यहाँ पे, हमारे ताबे करो, अरबियों को भी लेके हमारे ताबे करो, यहाँ अरब किताबें होते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन से वो ये कहता हम अरब किताबें होने लगे। उसने कहा था यहां से शुरू करते हैं सर, मौका मिल रहा है, अच्छी बात है। पैर आ गया हमारा की गर्दन पे, निकल रही हैं गोरे, पकड़ो आप जितना पकड़ सकते हो इस वक्त, ताकि यहां से मूवमेंट स्टार्ट की जा सके। आपने समझ लिया, यहां पे मूवमेंट खत्म करने का नाम तसव्वुर पाकिस्तान था, असल में उसकी मूवमेंट स्टार्ट करने का नाम तसव्वुर पाकिस्तान था मिर्जा साहब, इसलिए ये चीजें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती। और आपने कहा एटम बम हमने पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए बनाया, अब पता चला वतनियत वर्सेस इस्लाम क्या होता है सर। एटम बम आपने पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए बनाया था, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो उस पर कलमे लिखे हुए हैं, उसमें पाकिस्तान लिख देते, पाकिस्तान जिंदाबाद, ओनली फॉर पाकिस्तान, उसमें कलमे को लिखा हुआ है। सोच रहे